السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں ویورز آپ لوگ؟ آج میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے نہیں بلکہ ایجوکیشن کے حوالے سے کچھ باتیں بتانے والا ہوں. ایجوکیشن میں اپنے بچے کی ایجوکیٹ کرنا، اس کی ایجوکیشن کا ہمیں بڑا خیال ہوتا ہے، اور بچوں کے ایجوکیشن کے لیے ہم بڑا پاپڑ بیلتے ہیں، بڑا خرچہ کرتے ہیں، بھاری فیسیں دیتے ہیں، اچھے سے اچھا انسٹیٹیوشن تلاش کرتے ہیں، اچھی تعلیم کی جگہ جہاں پہ اس کی تعلیم اور تربیت دونوں ہوں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم یہ سب دیکھنے کے باوجود یہ نہیں دیکھتے کہ وہاں اخلاقیات کی کیا تربیت ہے، وہاں جو ہے مورل ویلیوز یعنی اخلاقیات کتنی سکھائی جاتی ہیں، تہذیب تمیز کتنی سکھائی جاتی ہے، تربیت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. تعلیم تو سب دیتے ہیں، اچھی بری جیسی بھی ہے، جو بھی گھسا بیٹا نظام ہے ہمارے یہاں. لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ کتنی بھی اچھی تعلیم دیتے ہیں آپ، تربیت نہ ہو تو وہی حال ہوتا ہے جو اس وقت کفار و مشرکین کے بچوں کا ہے. بڑے ہو کے وہ اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں، ان کو اولڈ ہاؤسز میں ڈال دیتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے بھی نہیں جیتے. 17-18 سال کے بعد گیٹ آؤٹ کر دیتے ہیں ان کو، خود جاؤ کماؤ کھاؤ، ہم کچھ نہیں کر رہے تمہارے لیے. اور جو کماتے ہیں وہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں. وائی وی شوڈ اسپینڈ آن دا نیکسٹ جنریشن اور وی شوڈ سیو فار دا فیوچر جنریشنس. ہم نے کمایا، وی ہیو ڈن دا ہارڈ ورک، تو ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے. یہ کانسیپٹ ان کا ہے، اسلام کا نہیں ہے. اسلام میں یہ نہیں کہ بہت جائیداد ہے جو ہمیں کو چھوڑ کے جاؤ، لیکن اتنا ضرور چھوڑ کے جاؤ کہ تمہارے پیچھے تمہارے بچے اگر چھوٹے ہیں، ابھی نابالغ ہیں یا اس قابل نہیں ہیں ہوئے ابھی تک، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، تو ان کے لیے پیچھے کم از کم فقیروں کی طرح بھیک مانگتے نہ پھریں، کچھ چھوڑ جاؤ اور حلال میں سے. تو اسی کی توقع ہم کرتے ہیں اور ہم کفار کی طرح نہیں سوچتے. تو ان کے یہاں تربیت کا معاملہ ڈفرینٹ ہے، ہمارے یہاں تربیت کا معاملہ ڈفرینٹ ہے. ان کے یہاں تربیت ان کی مرضی کی ہوتی ہے، چھوڑ دو جو چاہے کرے بچہ. ایسا نہیں ہے. پہلے میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ بچوں کو نو کہنا سیکھیں. ان کی جتنی بھی فرمائشیں خواہشیں ہوتی ہیں اس میں 80% آپ کو نہیں کہنا ہے، نو، اور 20% کو آپ ہاں کہہ دیں جو ان کی صحیح اور جائز بھی ہوں، تاکہ ان کو نہیں سننے کی عادت ہو اور وہ بار بار فرمائش کرنے سے باز رہیں اور بڑے ہوتے ہوتے سمجھیں کہ کتنی محنت سے ان کے والدین کماتے ہیں، ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں، تاکہ وہی چیز وہ آئندہ اپنے بچوں کے لیے کریں. صبر، اور سب سے بڑی بات ہے صبر سیکھتے ہیں بچے اس سے، اور برداشت کرنا سیکھتے ہیں. تو اس تربیت میں یہ ہوتا ہے کہ ہم سب سے بیسک ہماری جو تعلیم ہوتی ہے اس میں ہم جو بوجھ لاد دیتے ہیں بہت ساری کتابوں کا، بہت سارے کورس کا، بڑے بڑے بیگ اتنے بھاری کہ بچے کے وزن سے زیادہ وہ بالکل گدھے کی طرح جھک جاتا ہے، اس کی پیٹھ پہ لدا ہوتا ہے اور آتا کچھ نہیں ہے. پہلی بات ہوئی کہ گدھے پہ کتابیں لاتی ہیں تو کیا وہ قابل ہو جائے گا؟ اور ان کی ریڑھ کی ہڈی کا، ان کا پوسچر، ان کی ساتھ بیک بون کا جو مسئلہ ہوتا ہے بعد میں سمجھ نہیں پاتے والدین بھی کہ کیوں ہو گیا ان کے ساتھ. اچھی غذا نہیں ہے، ان آرگینک فوڈ ہے، اور پتہ نہیں ہم کیا کیا باتوں کو اس میں لپیٹ دیتے ہیں اور اپنی حرکتیں نہیں دیکھتے پیچھے کیا کیا. تعلیمی ادارے نہ ہمارے ایسے کر رہے ہوتے ہیں، اس بات پہ غور کرتے ہیں، اور نہ ہی والدین. بیسیکلی ہمیں دیکھا جائے تو یاد رکھیے گا کہ پیدا ہونے والا بچہ سب سے زیادہ جینیس ہوتا ہے. جینیس کیا ہوتا ہے؟ جینیس از دا کیپیسٹی ٹو اسٹور، ٹو ریکارڈ. ٹھیک ہے نا، اس کو کہتے ہیں جینیس. جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ جینیس ہوتا ہے. اس کی ریکارڈ کرنے کی صلاحیت بہت ہوتی ہے، اس کی بہت ساری بائٹس ہوتی ہیں، اور جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے جینیس جو ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے. یعنی یہ سمجھیں آپ بہت ساری بائٹس ایک ساتھ کھلتی ہیں جیسے کمپیوٹر ڈسک ہوتی ہے، ہارڈ ڈسک، اور اس میں ریکارڈ جمع ہو جاتا ہے. جس سے عمر بڑھتی ہے بچے کی وہ بائٹس کم ہوتی جاتی ہیں. اور یاد رکھیے گا یہ کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک کی طرح نہیں ہوتا ہمارا برین. ریسرچ کے مطابق انسانی برین کی بائٹس اتنی ہیں کہ اس کو گنا نہیں جا سکتا، گنتی کے بعد. سپر ہارڈ ڈسک ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کرامت ہے. ایسے اشرف المخلوقات نہیں کہا انسان کو، آدم کو. تو ہمارا جو برین ہے انسان کا، اس میں ایک دفعہ ایک بائٹ کھلتی ہے اور اس میں کوئی نالج نہیں گئی، کوئی میموری نہیں گئی، اور وہ خالی بند ہو گئی تو ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہے، پھر وہ کبھی نہیں کھلتی.
تو یاد رکھیے جب چھوٹا بچہ آپ سے سوال کرتا ہے تو اس کی بہت ساری بائٹس کھل جاتی ہیں اینڈ ہی از اور شی از ریڈی ٹو ریسیو واٹ ایور یو رپلائی. اور آپ نے اس کو جواب نہیں دیا تو اس کی ساری بائٹس خالی بند ہو جائیں گی اور کبھی نہیں کھلیں گی دوبارہ, وہ ضائع ہوگی. تو جلد سے جلد بچے کے سوال کے جواب دینے کی کوشش کریں اور مختصر دیں اور جلدی دیں. کیوں کہ جب تک آپ جواب دینے لگتے بچہ دوسرا سوال کر دیتا ہے, اور آپ دوسرے کا سوچتے ہیں جواب تو تیسرا سوال کر دیتا ہے, کیونکہ اس کے وہ بہت جینیس ہے, اس کے اندر کوشچنس بھرے پڑے ہوتے ہیں. وائی, واٹ, ویئر, وچ, ہو, ہاؤ. آپ پریشان ہو جاتے ہیں اور ڈانٹ دیتے ہیں. ہمارا یہ بڑی خراب بات ہے, ہم سب یہ کر دیتے ہیں. بچے اپنے کام میں مصروف ہیں, ہمارا یہ مسئلہ ہے, کسی سے بات کریں بیٹا خاموش رہو, ابھی بیٹا چپ ہو جاؤ, بعد میں پوچھنا. بات کا مطلب ہے آپ نے اس کی جو بائٹس کھل رہی تھیں آپ نے بند کر دی اس کو. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ٹیچر کو کیا کرنا ہے, والدین کو کیا کرنا ہے کہ چھوٹے بچوں کو فوراً ان کے رپلائی دے دیں. آپ دیکھو گے چھوٹا بچہ بہت جلدی کیچ کرتا ہے, اس کو بہت جلدی میمورائز ہو جاتی چیزیں. آپ ایک جب لفظ بولا, جملہ بولا, فوراً کیچ کرتا ہے, فوراً ریپیٹ کرتا ہے کہ آپ کاپی کیٹ کی طرح. تو یہ اس کی جینیس بنا ہے. اور اشتہار دیکھتے ہیں, کارٹون دیکھتے ہیں, سب ان کو ورڈز آ جاتے ہیں, فوراً کیچ کرتے ہیں. تو ان کو بہترین آپ جو ہے نا نالج دیں, فضول نالج اور اشتہار دکھانے بجائے بیسک نالج دیں. آپ دیکھو اسی لیے بچوں کو شروع میں نرسری رائمس, ٹیبلز یاد کرائے جاتے ہیں, رٹیفیکیشن, کہ جتنا ان کو میمورائز کرا دیا وہ ساری عمر کے لیے یاد رہ جاتا ہے. آپ نے بوڑھوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کو ابھی کی باتیں بھولی ہوتی ہیں لیکن ان کو اپنی جوانی اور بچپن کی باتیں خوب یاد ہوتی ہیں کیونکہ وہ میمورائز ہو گئی ہیں. تو جیسے جیسے نالج بڑھتی ہے انٹیلیجنس بڑھتی ہے. انٹیلیجنٹ کا مطلب قابل نہیں, یعنی قابل ہے لیکن مطلب اس کی نالج زیادہ ہے. انٹیلیجنٹ کا مطلب نہیں وائز, وائز الگ چیز ہے, عقل مند ہونا الگ بات ہوتی ہے اور انٹیلیجنٹ ہونا, ٹھیک ہے, قابل ہونا الگ بات ہوتی ہے. جینیس ہونا الگ بات ہوتی ہے, سب میں فرق ہے. جینیس میں نے بتا دی کیپیسٹی اسٹور کرنے کی, اور انٹیلیجنس جیسے جیسے آپ کا علم بڑھتا جاتا ہے آپ انٹیلیجنٹ ہوتے جاتے ہیں. تو جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں, بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے, تو اس کا جینیس جو ہے وہ کیپیسٹی کم ہوتی جاتی ہے اور انٹیلیجنس بڑھتی جاتی ہے, یہاں تک کہ جب وہ بالغ ہو جاتا ہے, بڑا ہو جاتا ہے, تو انٹیلیجنٹ زیادہ ہوتا ہے, اس کا بار اوپر ہوتا ہے اور جینیس کا بار نیچے چلا جاتا ہے. اسی لیے ایک وقت آتا ہے کہ ہم میمورائز جلدی نہیں کر پاتے. ایک عمر آتی ہے خاص طور پہ 40s کے بعد, 50s کے بعد, کہ ہم بھولنے لگتے ہیں چیزوں کو, ہم جلدی میمورائز نہیں کرتے. تو ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے کہ بچوں کی تربیت میں یہ چیزیں ہیں کہ اس کی نالج دینے کے لیے اور اس کی تربیت میں چونکہ سکھایا جاتا ہے کہ کیسے اٹھنا ہے, کیسے بیٹھنا ہے, کیسے بات کرنی ہے. دو لوگ مصروف ہیں تو ان کو ایکسکیوز کر کے بولنا ہے, اگر ڈائریکٹ جا کے نہیں بات کرنا ہے. کھانا کس طرح کھانا ہے, ہاتھ دھونا ہے, ہاتھ سے کیسے کھانا ہے, کتنی انگلیاں ڈوبیں, کتنی نہیں ڈوبیں, کتنی صاف رہیں, چھری کانٹے سے کیسے کھانا ہے, چاپ اسٹک سے کیسے کھانا ہے, سب سکھانا چاہیے ہم کو, تاکہ وہ بھی کسی جگہ پہ, کسی معاشرے میں, کسی مقام پہ, کسی بھی اسٹیٹس میں جاتا ہے لیول پہ, کلاس کے جو پبلک کلاس ہوتی ہے, تو وہ وہاں پہ شائی نہ فیل کرے, امبیرسمنٹ فیل نہ کرے, شرمندگی نہ ہو اس کو, اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو انفیریٹی کمپلیکس کا شکار سمجھے. کانفیڈنس اس میں ڈیولپ کریں. کانفیڈنس ڈیولپ کریں گے, اس کو کرنے دیں, پھر اس کی تصحیح کریں. اس کو سکھا رہے ہیں, نہیں سن رہا ہے, ڈانٹ دیا, بھائی اس کو کر کے دکھائیے, اس کو کر کے دکھائیے, اس کو سکھائیے, چڑھنا جائیے. اگر کوئی بات اشاروں میں نہیں سمجھ رہا ہے تو آپ اس کو ڈانٹ دیتے ہیں. یہ سب نہیں چلے گا. بچوں کو ڈیگریڈ نہ کریں. اگر کوئی کمزور ہے پڑھنے میں اس کے اوپر زیادہ توجہ دیں. تو سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جیسا دماغ دیا ہے, بس یہ کہ کوئی وائز زیادہ ہوتا, کوئی کس کے اندر وزڈم کم ہوتی ہے, تو سب کو ایک جیسا نہیں ہے. لیکن کیپیسٹی جینیس ہونے کی, انٹیلیجنس کی سب کے اندر موجود ہوتی ہے. بس کسی کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے, کسی کو کم کرنی پڑتی ہے. میں نے بھی دیکھا, میرے کچھ ایسے کلاس فیلوز تھے, ایک دفعہ میں پڑھتے تو یاد کر لیتے, میں 2-3 دفعہ یاد کرتا تھا. کچھ ایسے تھے وہ 10 دفعہ یاد کرتے تھے, تب جا کے آتا تھا. تو محنت سے سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے, لیکن ہمیں رائٹ وے میں چلنا ہے. جب ہم بچے کو اتنا تیار کر دیں گے, اس میں وہ کانفیڈنس ڈیولپ کریں گے. جب وہ کھڑا کے بول رہا ہے تو بولیں بیٹا یہ کھڑے کھڑے ہلو نہیں, پاؤں مت ہلاؤ, اسٹریٹ کھڑے رہو, ہاتھ اسٹریٹ رکھو, ہاتھ نہ چلاؤ, کانفیڈنٹلی بولو, زور سے بولو, مخاطبوں کو بولو, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولو. جب آپ بچوں کو سب کے سامنے کھڑا کریں, تقریر کروائیں, اس سے ڈیبیٹ کروائیں, تو بچے کے اندر
कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। ओवर कॉन्फिडेंट हो तो बता दें उसको, बिल्कुल फ़ौरन बताएं, रोकें, बेटा ये बस यहाँ पे नहीं, अब गलत है, नहीं इससे लेवल आगे नहीं जाएंगे आप। देयर आर लिमिटेशंस ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ की एक लिमिट है, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों को उनके जहन को समझते हुए उनकी जो हार्ड डिस्क है जो कि हमारे सर में मौजूद है, हम उसको समझ नहीं पाए थे। उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज मैं दे सका हूँगा इसके हवाले से कि बच्चों को कैसे हमें सिखाना है, किस उम्र में क्या करना है। बड़े होने तक उनके अंदर वो कैपेसिटी नहीं रहती, तो जितना ज़्यादा छोटी उम्र में हम मेमोराइजेशन का काम करेंगे उतना अच्छा होता है। और बाद में जो भी तरबियत आपने कर दी बचपन में, वो बाहर मतलब अब जब बाहर निकलेगा, दुनिया में जाएगा, बड़ा होगा, बालिग होगा, तो उसके अंदर वो सब चीज़ें मौजूद होंगी और उसको वो यूज़ करेगा अपनी मेमोराइजेशन से, अपनी याददाश्त से, चाहे तहज़ीब हो, अदब हो, इखलाक हो, तालीम हो, इन सब का वो ख्याल करेगा और एक अच्छा इंसान और अच्छा मुसलमान बनेगा और हमारे लिए सदका जारिया बनेगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ में और पसंद भी आई होगी, और इंशाअल्लाह ताला आइंदा वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।